أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا الأئمة يا إمام الهادي المهدي یا علی ابن ابی طالب. عزیزان محترم ناظرین کرام، ایام علوی ہے، شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے اور وہ دن چل رہے ہیں. ہماری گفتگو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے سلسلے میں ہو رہی تھی اس عنوان سے کہ قرآن میں علی ہیں. اس کو سوالیہ انداز میں کہا ہے تو قرآن میں بھی علی ہیں. جی بالکل قرآن میں علی ہیں. البتہ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہی ہیں، آپ نہیں مانتے ہیں. لیکن ہم نے طے یہ کیا تھا کہ ہم اسی بات کو آپ کی کتابوں سے، آپ کی تفسیروں سے بیان کریں گے. اور کل میں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فضیلت قرآن مجید سے بیان کیا تھا. دوسری فضیلت حضرت کی جو قرآن مجید میں ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے اپنی جان فشانی کیا، اپنی جان رسول اللہ کے اوپر قربان کرنے کے لیے آمادہ تھے. سورہ بقرہ کی 207 نمبر کی آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے وہ شخص جو اپنی جان کو، اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے. کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، تاکہ وہ پروردگار عالم کی مرضی کو خرید سکے. یہ کون ہے وہ شخص جو پروردگار عالم کی مرضی کو خرید سکتا ہے؟ اس رات، جس رات مکے کے مشرکوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ پیغمبر اسلام کے اوپر حملہ کریں گے اور رسالت مآب کو شہید کر دیں گے، اس رات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کے اوپر لیٹے تھے. صرف لیٹے نہیں تھے بلکہ سوئے تھے. معروف شعر ہے وہ، ایسی نیند آئی کہ بس، اسی پس منظر میں ہے. یعنی واقعاً اس رات امیر المومنین سوئے ہیں بستر کے اوپر، اور رسول اللہ غار کی طرف حرکت کیا انہوں نے، اور وہاں سے وہ مدینے کے لیے نکل گئے تھے. یہ واقعہ تاریخ میں شب ہجرت یا لیلۃ المبیت کے نام سے جانا جاتا ہے. ہم اپنی بات کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ تو معتقد ہیں امیر المومنین کے، آپ تو ان کی فضیلت بیان کیجیے گا. نہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. امام المشککین فخر رازی اپنی تفسیر، جو اس کی تفسیر ہے تفسیر فخر رازی یا مفاتیح الغیب بھی اس کا نام ہے، اس میں اس آیت کے ذیل میں لکھتا ہے کہ نزلت فی علی ابن ابی طالب بات علی فراشہ لیلۃ خروجہ الی الغار. یہ آیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں ان کے لیے نازل ہوئی ہے. اس رات، جس رات وہ بستر رسول کے اوپر لیٹے تھے اور رسول اللہ غار کی طرف انہوں نے حرکت کیا تھا، خارج ہوئے تھے تاکہ وہ غار کی طرف جائیں، غار ثور کی طرف. صرف یہیں پہ بات تمام نہیں ہوئی. یہ آیت کے ذیل میں اتنا جملہ لکھنے کے بعد فخر رازی اتنے پر ہی اس نے اکتفا نہیں کیا. امام المشککین نے ہر جگہ وہ اس کا طریقہ ہی یہی تھا کہ کنسپٹ کو چینج کیا جائے، پیٹرن کو چینج کیا جائے، دوسرے افراد کو بیچ میں داخل کیا جائے، جہاں بھی اہل بیت کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے وہاں پہ اس کو کم کیا جائے. لیکن یہ وہ مقامات ہیں، یہ وہ خاص آیت ہے جہاں پہ فخر رازی جیسا مفسر بھی مجبور ہے لکھنے کے لیے. یہی نہیں، آگے کے جملے دیکھیے کتنے پیارے ہیں. لکھتا ہے کہ فَكَانَ جِبْرَائِيلُ عِنْدَ رَأْسِهِ، جب امیر المومنین بستر کے اوپر لیٹے ہوئے سو رہے تھے، اس کی منظر کشی، اس کی تصویر کشی کیا ہے. کتنا پیارا جملہ، فَكَانَ جِبْرَائِيلُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَمِيكَائِيلُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَجِبْرَائِيلُ يُنَادِي بَخْ بَخْ مَنْ مِثْلُكَ يَا عَلِيُّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ يُبَاهِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِكَ الْمَلَائِكَةَ. کیا امیر المومنین بستر کے اوپر لیٹے ہوئے سو رہے ہیں رسول اللہ کے بستر کے اوپر، جبریل امین سرہانے کھڑے ہیں، میکائیل پائنتی کھڑے ہیں پیر کی طرف، اور جبرائیل سرہانے کھڑے ہو کر کے ندا دے رہے ہیں بخ بخ. اس کو کہہ دیے مبارک ہو، مبارک ہو، یا ہماری عام زبان میں کہہ دیے واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے. من مثلک یا علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب، کون ہے آپ کے جیسا،
کون ہے آپ کے جیسا؟ یباہ اللہ تبارک و تعالی، پروردگار عالم آپ کے اوپر فخر و مباحات کرتا ہے، بکل ملائکہ، ملائکہ کے سامنے، ملائکہ کے سامنے پروردگار عالم آپ کے اوپر فخر و مباحات کرتا ہے، یعنی آپ سبب ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے پروردگار عالم ملائکہ کے سامنے آپ کے اوپر فخر و مباحات کر رہا ہے۔ یہ فخر خداوند عالم جس کے اوپر فخر کرے، خداوند عالم جس کے اوپر مباحات کرے، وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ کیوں نہ کریں؟ مباحات کر رہا تھا پروردگار عالم فرشتوں کے سامنے کی دیکھو یہ ایک بھائی ہے جو اپنے بھائی کی جان بچا رہا ہے۔ یہ مباحات اور فخر کا مقام تھا۔ دشمن خود اس آیت کے سلسلے میں، سورہ بقرہ کی 207 نمبر کی آیت، اس آیت کے سلسلے میں بے انتہا حساس ہے دشمن۔ بہت کوشش کیا کہ حضرت علی کی فضیلت کو کم کر دیا جائے، حضرت علی کی فضیلت کو اس آیت سے نکال دیا جائے، کہیں دوسری طرح ڈائیورٹ کر دیا جائے۔ واقعاً حضرت علی علیہ السلام مظلوم ہیں۔ امام ہادی علیہ السلام امیر المومنین کی زیارت کرنے کے لیے جب آئے 10ویں امام، تو یہی کہہ کے خطاب کرتے، السلام علیکہ یا ولی اللہ انت اول مظلوم، سلام ہو آپ کے اوپر اے ولی خدا، آپ پہلے مظلوم ہیں، اول مظلوم ہیں آپ۔ بنی امیہ نے، آپ اندازہ لگائیے اس بات کا کہ بنی امیہ نے کتنا پیسہ خرچ کیا، کتنی فنڈنگ کیا تاکہ امیر المومنین کی فضیلت بیان نہ ہو سکے، امیر المومنین کی ولایت کی تشریح نہ ہو سکے۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے۔ معاویہ ابن ابی سفیان لعنت اللہ علیہ، اس نے 4 لاکھ دینار دیا ہے سمرت ابن جندب کو، تاکہ وہ اس آیت کی تفسیر میں تحریف کر سکے، اسی آیت میں 207 نمبر سورہ بقرہ کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِكُ، تاکہ تحریف کر سکے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں سے ایک آواز بلند ہوئی۔ تحریف جو ہوئی ہے، یہ آیت امیر المومنین کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، لیکن نہیں، وہ کیا لکھتا ہے؟ سمرت ابن جندب اس بات کو نقل کرتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ قاتل علی کے سلسلے میں، خدا لعنت کرے ابن ملجم مرادی ملعون کے اوپر، یہ اس کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِكُ۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑھا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیان کر رہے ہیں، ہم ایسا نہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ آپ ہماری کتابیں چھوڑ دیے، ہمارے عقیدے کو چھوڑ دیے، ہمارے علماء کی باتیں نہ سنی، آپ اپنی کتابیں تو کم سے کم پڑھ لیجئے۔ یہ بات میں اپنی کتاب سے نقل نہیں کر رہا ہوں، آپ کی کتاب میں، متعدد کتابوں میں یہ باتیں، آپ کے جید و بڑے علماء نے لکھا ہے اس بات کو۔ اگر مخالفت، یقین جانیے اگر مخالفت نہیں ہوتی بنی عباس کی، اگر بنی عباس کی سختیاں نہیں ہوتی، اگر معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے حکومتی پیمانے کے اوپر اپنے کارگزاروں کو ایڈوائزری جاری نہیں ہوتی، اگر دھمکی بھرے خط نہیں ہوتے، وہ ایڈوائزری جس میں لکھا گیا تھا کہ جو بھی کوئی علی ابن ابی طالب کے خدا العیاذ باللہ عیب اور ان کی برائیاں بیان کرے گا، اس کو انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ دھمکی بھرے خطوں میں یہ لکھا تھا کہ اگر کسی نے علی ابن ابی طالب کے فضائل، ان کے مناقب کو اگر بیان کیا تو اس کا گھر گرا دیا جائے گا، اس کا گھر خراب کر دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، اس کے حکومت کی طرف سے، بیت المال کی طرف سے جو اس کی تنخواہ ہے، اس کی پینشن ہے، اسے روک دیا جائے گا۔ اگر اس کے باوجود بھی نہیں مانا تو اس کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے گی۔ یہ معمولی بات نہیں، آپ اندازہ لگائیے 100 سال حدیثوں کے لکھنے کے اوپر پابندی تھی، اگر یہ پابندیاں نہیں ہوتی تو امیر المومنین کے آج فضائل، جتنے بھی فضائل ہمارے پاس ہیں، اس کے کئی برابر فضائل ہمارے پاس ہوتے، اور یہ فضائل کوئی ایسے ہی نہیں ہوتے کسی کے بیان کے، بلکہ قرآن کے فضائل ہوتے، وہ قرآنی زبان کے فضائل ہوتے، رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے فضائل ہوتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی علی ابن ابی طالب وہ چمکتا ہوا آفتاب ہے جس کی روشنی کو سب نے کم کرنے کی، روشنی ختم کرنے کی کوشش کیا، لیکن اس کے فضائل کی روشنی نہ کم ہوئی ہے نہ کم ہوگی انشاءاللہ۔ ابن عساکر اہل سنت کا بہت بڑا عالم دین ہے، سنی مذہب ہے، بہت معتبر ہے ان کے یہاں۔ اس نے بھی تاریخ دمشق جیسی عظیم معرکۃ الآراء کتاب لکھی ہے، 3 جلد اس تاریخ دمشق کے امیر المومنین کے فضائل سے مخصوص ہے، 3 جلد، 1-2 جلد نہیں، 3 والیومز اس کے۔ احمد ابن حنبل، حنبلیوں کا امام، ان کا پیشوا،
अमीर अल-मोमिनीन के फ़ज़ाइल के सिलसिले में ख़ास तौर से किताब लिखता है। मुस्नद अहमद अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद उसी तरह से अब अहले सुन्नत एतराज़ करते हैं, बरादरान नाफहम नादान लोग हैं, मुग़रिज़ाना एतराज़ करते हैं। आप अपनी ही किताब पढ़ें, नसाई, सुनन नसाई का राइटर, ये भी पाए का बहुत मायनाद आलिम था अपने मज़हब, अपने मकतब का, लेकिन इसने भी अमीर अल-मोमिनीन के फ़ज़ाइल के ऊपर एक किताब लिखी। ये किताब लिखना बाइस हुआ कि इसको कत्ल कर दिया जाए। उसको कत्ल करने वाले खुद इसी के मसलक के लोग थे, हज़म नहीं कर सके हक़ को। अमीर अल-मोमिनीन की फ़जीलत बयान नहीं की जा सकती, हकीकत यही है। तीसरी आयत जो अमीर अल-मोमिनीन की फ़जीलत को बयान कर रही है, ये फ़जीलत बयान कर रही है कि अली इब्न अबी तालिब उम्मत के लिए हादी हैं, उम्मत के हादी हैं, लोगों की हिदायत करना उनका काम है। सूरह रअद की 7वीं आयत, इन्नमा अंत मुंज़िर व लिकुल्लि कौमिन हाद, बेशक बित्तहक़ीक़ आप डराने वाले हैं और हर कौम के लिए एक हादी होता है, एक हादी है। बहुत सारी रिवायात इस आयत के ज़ैल में मौजूद हैं, और अगर वाकई इन रिवायात को हम पढ़ें, हमारी मारिफत में इजाफा को हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हमारी मारिफत अमीर अल-मोमिनीन के सिलसिले में बड़े ज़बानी मारिफत किसी काम की नहीं होती है। ज़बान से कह देना बहुत आसान होता है, अमली एतबार से हकीकी माना में मारिफत हासिल करनी है। अमीर अल-मोमिनीन की शख्सियत वो शख्सियत है जिसकी मुअर्रफी, जिसको आइडेंटिफाई खुदा आइडेंटिफाई करवा रहा है। ये मामूली बात नहीं है कि किसी को खुदा आइडेंटिफाई करवाए। इन्नमा अंत मुंज़िर व लिकुल्लि कौमिन हाद, रसूलुल्लाह से खिताब करके खुदावंद आलम कह रहा है कि आप मुंज़िर हैं, डराने वाले हैं। शवाहिदुत तंजील हाकिम हस्कानी की एक किताब है, दुर्रुल मंसूर सयूती की है, फ़ख्र राज़ी की यही मफ़ातिहुल गैब या तफ़सीर फ़ख्र राज़ी, ये उलमाए अहले सुन्नत है, पाए के आलिम हैं। आप देखिए उठा करके इन्होंने क्या लिखा है। खुद फ़ख्र राज़ी इमामुल मुशक्किकीन अपनी तफ़सीर में मफ़ातिहुल गैब में लिखता है कि जब ये आयत नाजिल हुई है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अंत मुंज़िर व वदअ यदहु अला सद्रिही, उन्होंने फरमाया कि इन्नमा अंत मुंज़िर, तुम डराने वाले हो, और उसके बाद से वज़अ यदहु अला सद्रिही, उसके बाद अपना हाथ अपने सीने के ऊपर रखा, यानी खुद को इशारा किया कि मैं हूँ मुंज़िर, मैं डराने वाला हूँ। रसूलुल्लाह का काम था कि क़यामत से डराएं, माआद से डराएं, कब्र से डराएं, अज़ाब इलाही से डराएं, लोगों को बुरे काम के अज़ाब से डराएं। ये रसूलुल्लाह का काम था, रसूलुल्लाह ने इस काम किया। सुम्मा क़ाल व लिकुल्लि कौमिन हाद, उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हर कौम, हर उम्मत के लिए एक हादी हो। व औमा बियदिही इला मनकब अली इब्न अबी तालिब, उसके बाद से अपनी उंगली से इशारा किया अली इब्न अबी तालिब के शाने की तरफ, अपने हाथों से इशारा किया अली इब्न अबी तालिब के शाने की तरफ। सुम्मा क़ाल, उसके बाद फरमाया, या अली बिका यहतदिल मुहतदून, ऐ अली आपके ज़रिए से हिदायत पाने वाले हिदायत याफ्ता होंगे, उन्हें हिदायत मिलेगी। ये फ़ख्र राज़ी कह रहा है। पैगम्बर इस्लाम डराते थे जिन चीज़ों का, अज़ाब का खौफ, परवरदिगार आलम की नाराज़गी का खौफ, लोगों को डराते थे कि खुदा नाराज़ होगा, अज़ाब होगा, कब्र का मरहला है, क़यामत का मरहला है, मुशरिक न बनो, शिरक न करो, किसी को खुदा का शरीक करार न दो, ये ना करो, ये ना करो। लेकिन जब रसूलुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, जब रसूलुल्लाह इस दुनिया में नहीं रहेगा, जब ये मुंज़िर इस दुनिया में नहीं रहेगा, ठीक है कोई डराने वाला नहीं है, लेकिन क्या हिदायत का दरवाज़ा भी बंद हो गया? नहीं, डराने वाला नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे हिदायत करने वाला मौजूद है। रसूलुल्लाह के बाद मुंज़िर यानी इंजार का काम भी अमीर अल-मोमिनीन दिया, और जो उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी ड्यूटी थी हिदायत की, अमीर अल-मोमिनीन ने उस ड्यूटी को भी, जो मेयार और जो उसके रूल्स और रेगुलेशंस थे, उसके ऊपर अमीर अल-मोमिनीन साबित आते थे। हज़रत ने हिदायत किया लोगों की। रसूलुल्लाह के बाद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। अली इब्न अबी तालिब अपनी ज़िंदगी में हादी थे, उनके बाद से उनकी औलादें, और आज के ज़माने में हमारे वक्त का इमाम हादी है। आज के ज़माने में हमारे वक्त का इमाम है, हिदायत कर रहा है। यह है अमीर अल-मोमिनीन की। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हम हिदायत के रास्ते के ऊपर गामज़न हों, अगर हम चाहते हैं कि हमें हिदायत का रास्ता नसीब हो,
تو ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی پیروی کرنی پڑے گی. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو خود کا سروے کریں، دیکھیں کہ ہم واقعی راہ ہدایت کے اوپر ہیں یا نہیں ہیں، تو بہت اچھی سی ایک چھوٹی سی بات ہے. ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. جس دن ہم اپنا تجزیہ خود کر لیں گے، ہم کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ راہ علی ہے. جو کام ہم کرتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہمارا طرز زندگی ہے، جو ہمارا طرز بندگی ہے، یہ راہ علی ہے یا نہیں ہے. اگر ہم اس پیرامیٹر کے اوپر اتر رہے ہیں، ہم راہ علی کے اوپر، ہمارے پاس معرفت ہے امیر المومنین کی. اگر ہم اس پیرامیٹر پر خدا نخواستہ نہیں اتر رہے تو ہمارے اندر حقیقی معرفت نہیں ہے، پھر وہ زبانی دعویٰ ہے. عزیزان محترم، آج 19 رمضان ہے. اگر کسی گھر میں کوئی مریض ہوتا ہے، خاص طور سے اگر باپ مریض ہو، کسی گھر میں بستر کے اوپر پڑا ہو اور حالت اس کی اچھی نہ ہو، یہ سمجھ لے کہ ڈاکٹر جواب دے دے، تو اس گھر کے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، بچوں کا کیا حال ہوتا ہے اس گھر کے. خاص طور سے لڑکیاں ہیں، اولادیں بے تاب رہتی. ماہ مبارک رمضان ہے. صبح میں کل ضربت لگی تھی امیر المومنین کو، جس کے گھر میں باپ زخمی بستر کے اوپر، اس کی اولادوں کو افطار سمجھ میں آتا ہے، اس کی اولادوں کو سحر کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ کون سحر کر رہا ہے، کون افطار کر رہا ہے. بھوک پر بھوک، فاقے پر فاقہ، روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں یہ افراد. کل جب امیر المومنین گھر میں آئے تھے تو امام حسن مجتبیٰ سے کہا تھا، بیٹا حسن، ان لوگوں سے کہو یہ لوگ چلے جائیں یہاں سے، کیونکہ ہماری بیٹیاں روئیں گی اور رونے کی آواز جو ہے پھر نامحرم کانوں میں جائیں گی. میں یہی کہوں گا، علی آپ کو بڑا خیال ہے زینب کبریٰ کی آواز کوئی سن نہ لے روتے ہوئے. 20 سال بعد یہی کوفہ ہوگا نا، جب اسی کوفے میں زینب کبریٰ لائی جائیں گی، منادی ندا دے رہا ہوگا. جب زینب ام کلثوم آئیں گی، منادی ندا دے رہا ہوگا، ہاذہ بنات رسول اللہ، ہاذہ زینب، ہاذہ ام کلثوم، ہاذہ بنات علی ابن ابی طالب، علی کی بیٹیاں، یہ رسول اللہ کی نواسیاں، یہ زینب، یہ ام کلثوم، یہ فلاں. جزاؤکم ربکم خیر الجزا. بڑا سخت وقت گزر رہا تھا، بچے اولادیں پریشان تھیں، دروازے پہ چاہنے والے آ رہے تھے، جا رہے تھے. امام حسن مجتبیٰ نے کسی کام سے دروازہ کھولا، دیکھا اسبغ ابن نباتہ شرطۃ الخمیس میں سے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے 5 کمانڈر تھے، جنہوں نے امام کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کیا تھا کہ مولا ہم اپنے خون سے بیعت کر رہے ہیں، آپ کے ایک قطرہ خون بھی آپ کا بہنے نہ دیں گے، ہم اپنی جان آپ کے اوپر نثار کریں گے. یہ ان میں سے تھے جو ہمیشہ ساتھ رہتے تھے. امیر المومنین رات کی تاریکی میں جب جایا کرتے تھے تو اسبغ بن نباتہ امیر المومنین کے پیچھے پیچھے. اسبغ کیا کرنا، مولا مجھے ڈر ہے کہیں کوئی آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے. نہیں اسبغ، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم آرام رہو، آرام سے رہو، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رات میں نخلستان میں امیر المومنین کے ساتھ رہتے تھے. جب علی کو کوئی نہیں ملتا تھا، علی کنویں میں اپنا سر ڈال کر کے کنویں سے گفتگو کرتا تھا. اسبغ آ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے تھے، مولا یہ آپ کنویں سے بات کریں، مگر کنواں بھی سنتا ہے. امیر المومنین یہی کہتے تھے کہ اسبغ کیا کریں، علی کے سینہ پھٹ رہا ہے، کس سے بات کرے علی، میں اس کنویں سے گفتگو کرتا ہوں، اس کا سینہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، علی کی باتوں کو یہ اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے. اسبغ ابن نباتہ دروازے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. امام حسن مجتبیٰ آئے، اسبغ مگر تم نے بابا کا حکم نہیں سنا، بابا نے کہا ہے کہ چلے جاؤ، یہاں نہ بیٹھو. ہاتھوں کو جوڑ دیا، فرزند رسول مجھے معاف کیجیے گا، میں اپنے مولا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، ایک بار اجازت دے دیے میں اپنے آقا کی زیارت کر لوں. امام حسن مجتبیٰ آئے. اسی وقت امیر المومنین کو غشت افاقہ ہوا تھا. آنکھیں کھولی، امام نے کہا مولا اسبغ دروازے بیٹھا، جانے کے لیے تیار نہیں، ایک بار ملنا چاہتا ہے. کہا اچھا اسبغ کو بلا. جیسے ہی اسبغ گھر میں داخل ہوئے ہیں، امیر المومنین کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی دیکھی زرد رنگ کی. اپنے آپ کو امیر المومنین کے قدموں پر گرا دیا، بوسہ دینا شروع کیا. مولا یہ کیا ہو گیا، مولا یہ کیا ہو گیا، مولا
اسبغ رو رہے ہیں، امیر المومنین کا اسبغ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسبغ اپنے آپ کو سنبھالو، اسبغ سنبھالو اپنے آپ کو۔ عجب نہیں، امیر المومنین کہنا چاہ رہا ہیں ہمارے بچے بہت پریشان ہیں، ہماری اولادیں پہلے سے ہی گریہ کنہ ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے رونے کی آواز سن کر وہ اور زیادہ بے چین ہو جائیں۔ امام نے سمجھایا اسبغ نہ رو، مجھے اسبغ، میں علی اس وقت خوش ہوں کہ مجھے اس دنیا سے نجات مل گئی، اب یہ ان چیزوں سے مجھے فرصت مل گئی۔ اسبغ نے ہاتھ تو کچھ اور دیا، مولا آپ کو تو نجات مل گئی، آپ تو چلے جائیں گے مولا، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا پیارا مولا، ہمارا اچھا مولا ہمیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اب ہم کس کے ساتھ رہیں گے مولا؟ اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے؟ میں کہوں گا اسبغ بڑے خوش نصیب ہوں، اپنے مولا سے گفتگو کر رہے ہو، مولا نے کچھ کہا اس کا جواب تو دیا، لیکن ہائے رے حسین غریب، کربلا کے میدان میں ایک دفعہ آواز دے رہا تھا، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا مالی ینادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے غضن فرو، ارے حسین تم کو بلا رہا ہے، تم میں تو کوئی آواز نہیں دیتا، قوموا عن نومکم ایھا الکرام، ارے اپنی نیندوں سے چوکو، اپنی نیندوں سے اٹھو، ارے زینب کی چادر کی حفاظت کر لو، حسین تنہا ہے، سکینہ کو تماچے کھانے سے بچا لو، اہل حرم کی حفاظت کرو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، بحق امیر المومنین سلام اللہ علیہ، فرق مطہر امیر المومنین کا واسطہ ہے، ہم تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، مظلومین کی نصرت فرما، ظالموں کو نست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔